أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم آج ایک نئی سورۃ الحج شروع کر رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو پہلے سورۃ الانبیاء کو الحمدللہ حرفن سبکن ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کے مضامین کو، اور اب نئی سورت جو شروع کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس تلاوت کے ساتھ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے. یہ نئی سورت پہلے آج جو ہے وہ اس کا سورت کا ایک افتتاحیہ ہے، ایک تعارف ہے، اور چونکہ یہ بڑی ایک اہم سورت ہے اس لیے نسبتاً اس کے تعارف بھی تھوڑا سا نسبتاً طویل ہے. اور یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے جتنی بھی آیات ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ کی ہو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور اگر کچھ رہ گئی تو پھر انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ کور کریں گے. سورہ حج اس کا نام ہے، سورۃ الحج. اس کا جو ہم پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو سورتوں کی جو نام ہے ان کی جو ترکیب ہے وہ جو ہے ترتیب اسی طرح ہوتی ہے. سورۃ الحج یہ صحیح جو ہے ترتیب ہے. اسی طریقے سے سارے نام جو آتے ہیں، تو جو ہے مختصراً جب ہم
کسی بھی سورۃ الحج اس لیے کہتے ہیں جب ہم وقفہ کرتے ہیں تو پھر آخری حرکت گرا دیتے ہیں سورۃ الحج کہتے ہیں، تو لیکن اسی طرح اس کا پورا نام سورۃ الحج ہے، یعنی یہ جو ہے یہ جیم کے نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے، زیر ہے۔ یہ جو ہے سورت کی 27ویں آیت جو ہے وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ سے ماخوذ ہے اس کا نام، یعنی اس کا نام جہاں پہ آیا ہے یہ اگرچہ اس جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمبولک نام ہوتے ہیں، یہ بھی سمبولک ہے ایک حد تک، لیکن ایک حد تک حج کے معاملات، حج کا ذکر بھی آیا ہے اس کے اندر، اس صورت کے اندر صرف حج کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حج جو ہے اس صورت کا موضوع نہیں ہے، یعنی موضوع اس کا دوسرا، ابھی ہم آتے ہیں موضوع کی طرف انشاءاللہ آپ جان لیں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ جانیں کہ اس صورت کے بارے میں کیا ہے، یہ صورت میں کون کون سے مضامین ہیں، اور جو ہے جب یہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ بہت اہم صورت ہے تو اہم کس لحاظ سے؟ ظاہر ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے اہم ہے جو اس کو جس میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے تو اس لیے اس کے تعارف کو بہت اچھی طریقے سے آپ جو ہے سنیں بھی، سمجھیں بھی اور یاد بھی رکھیں۔ اس کی کل آیات کی تعداد 78 ہے، ایک متوسط جو ہے ایک صورت ہے، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ تو جو ہمارا 17واں پارہ ہے اس کے اندر 2 ہی صورتیں، ایک سورۃ الانبیاء ہے اور ایک سورۃ الحج ہے، اور تقریباً کم و بیش جو ہے کم و بیش ایک ہی جتنی جو ہے وہ لینگتھ ہے، والیوم ہے ان کا دونوں صورتوں کا، اگرچہ آیات کی تعداد جو اس میں 112 تھی، اس میں 78 ہے، لیکن اس کی آیات تھوڑی جو ہے نسبتاً طویل ہے۔ زمانے یہ کب نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اسے مکی لکھا ہے، بعض نے اسے مدنی لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں، مکی بھی پائی جاتی ہیں، مدنی بھی پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک منفرد قسم کی سورہ ہے، اور جس وجہ سے اسے مکی بھی لکھا جاتا ہے یا مدنی لکھا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مکی صورت اس میں آیات زیادہ ہیں جو مکہ میں اتری ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو مکہ کے بعد جو ہے مدینہ یا جو بھی جو مکہ سے باہر پھر جو بھی مدینہ کی طرف راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، یہ وہ صورت ہے جو اثناء ہجرت بھی نازل ہوتی رہی ہے، یعنی اس کے ہجرت کے دوران بھی، تو وہ بھی پھر مدنی شمار کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے کچھ مکی لکھتے ہیں، کچھ مدنی دیتے ہیں۔ 24 آیات، پہلی 24 آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں، اور اس کا انداز بھی بالکل مکی ہے، ان سے لگتا ہے، ان میں قتال کی اجازت دی گئی ہے، ظاہر جہاد کی اجازت مکی صورتوں میں تو نہیں ہے، جو حج کے احکام ہے وہ بھی مکی صورتوں میں نہیں ہے، اور منافقین کا ذکر ہے جو کہ کسی مکی صورت کے اندر جو ہے منافقین کا ذکر نہیں ہے، تمام منافقین کا ذکر صرف مدنی صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی 24 سے آگے جو 25 آیات سے آخر تک ہے، اس کے مضامین جو ہے وہ مدنی صورتوں سے مماثلت رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کے مفسرین کے نزدیک اس کا ایک حصہ جو ہے مکہ میں نازل ہوا، ایک ہجرت کے دوران نازل ہوا، اور ایک حصہ جو اس کا جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا، تو یوں ایک برزخی صورت کہلاتی ہے یا مخلوط صورت کہلاتی ہے، یعنی یہ مکی اور مدنی صورت ہے، اس کو اگر یعنی یہ زیادہ مناسب ہوگا اگر ہم کہیں کہ یہ مکی اور مدنی صورت ہے، دونوں اس کے اندر ہیں۔ اچھا، صورت کا ربط بہت اہم ہے، اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے، پچھلی صورت جو سورہ انبیاء سے کیا اس کا رابطہ ہے؟ دونوں صورتوں کے اندر قیامت کی قربت کا ذکر ہے، اقتربا، اور دونوں میں اقتربا کے لفظ آئے ہیں، یعنی قریب آ گئی ہے وہ جو قیامت کا گھڑی ہے، قیامت کی شدت کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں توحید کا ذکر ہے، توحید کا اثبات کی گیا ہے، توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ حج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی دعوت دی گئی ہے۔ پھر سورۃ انبیاء میں انبیاء علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور اسماعیل، تو ان کی ہجرت کا ذکر ہے۔ تو سورہ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت کا ذکر، تو دیکھیں کہ مماثلت، دیکھیں ایک ربط ہے دونوں کا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اگلی صورت سے کیا ربط ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگلی صورت کے ساتھ اس قسم کا ایک پیر بنتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ حج کے اندر کیا مضمون بتایا گیا؟ امت مسلمہ کو ملت ابراہیم کا وارث قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر شہادت الناس کا منصب دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، مشرک قیادت پر ایک جو ہے چارج شیٹ ان کو پہ عائد کی گئی ہے ان کے اوپر،
دفاعی جو جہاد کی پہلی مرتبہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ اور اسلامی اقتدار، اسلامی حکومت کے 4 بنیادی فرائض بتائے گئے ہیں کہ وہ نماز جو ہے قائم کرے گی، زکوٰۃ کو بندوبست کرے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گی، یہ 4 واضح کیے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور لوگوں پر شہادت کے فریضے کی ذمہ داری سونپ دی ہے لوگوں مسلمانوں پر۔ اب سورہ مومنون میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو مسلم جن کا ذکر جن کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے جو ہے آخر، یہ مسلم کون ہیں؟ جو یعنی اللہ تعالیٰ جن کو فلاح عطا فرمائے گا، تو یہ حقیقی معنوں میں ہیں کون، یہ وہ بتایا گیا ہے۔ اور کون اس شہادت دین کے بوجھ کا اہل ہے، یہ جو شہادت حق کا جو ذمہ داری عطا کی گئی ہے سورہ حج کے اندر، تو اس کا اہل کون ہے، ان کے جو ہے کون لوگ یہ کوالیفائی کرتے ہیں، اور یہ جو کردار ہے یعنی یہ جو بتایا گیا ہے، اور اس کی پروفائل اور اہلیت یعنی کوالیفیکیشن کرائٹیریا بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ وہ ظاہر بتایا نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویہ سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اہتمام کرتے ہیں، پاک دامن، امانت و عہد کی پاسداری، نمازوں کی حفاظت، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بتایا گیا۔ تو یہ ایک قسم کا سورہ مومنون میں یہ سوال بدل جاتا ہے، وہاں پہ تمہارا وہ یہ بتا اور یہ بتا کہ یہ کون لوگ گے۔ تو دیکھیں ایک قسم کا بڑا منطقی ربط ہے 2 صورتوں کے اندر۔ سورہ حج میں امت مسلموں کو ملت ابراہیم کا نمائندہ بنا کر شہادت دین اور اقامت دین کا مشن سونپا گیا ہے سورۃ الحج میں، دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور فوراً بات سورہ مومنون میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اس مشن کے اصل اہل کون لوگ ہیں، وہ ہوں گے جو ایمان، عبادات، اخلاق اور اجتماعی ذمہ داریوں میں جو پورا اترتے ہیں، وہ پھر جو بتایا گیا۔ تو دیکھیں یوں اس لحاظ سے ایک بڑا جو ہے زبردست قسم کا کنیکشن اور ربط جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا لوجیکل کتابی ربط کیا ہے، جو کتاب کا ربط ہے؟ دیکھیں سورہ حج میں امت کو مشن دیا گیا، سورہ مومنون میں مشن کے اہل افراد کی تعریف بتائی گئی ہے۔ سورہ حج میں بتایا گیا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا نام، اور سورہ مومنون بتایا کہ مومن کون ہے۔ سورہ حج میں پھر اجتماعی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ سورہ مومنون میں کیا بتایا گیا؟ انفرادی اور اخلاقی تشکیل جو نہ بتائی گئی۔ دیکھیں 2 صورتیں پیر ہیں، 2 زوج کی صورت، جوڑے کی صورت میں، تو دیکھیں جو کمپلیمنٹری قسم کی ایک جو ہے وہ کمپلیشن ایک مضمون کی جو ہے نا وہ کر رہی ہیں، کہ ایک میں انفرادی ہے، دوسرے میں اجتماعی ہے، ایک میں یہ ذمہ داری دی گئی، دوسرے میں تو ایک میں سورہ حج میں شہادت الناس کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو پھر سورہ مومن بتایا گیا کہ فلاح کا معیار کیا ہوگا۔ سورہ حج میں پوری امت کو شہادت دین کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے، تو سورہ مومنون میں بتایا گیا کہ انفرادی طور پر وہ ذمہ داری پوری کرنے والے مومن بنتے کیسے ہیں۔ تو دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا ایک لوجیکل یا ایسے کہتے ہیں کتابی ربط جو ہے وہ جو موجود ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب سب سے اہم بات کیا ہے کہ سورت کا مرکزی مضمون یہ یاد رہنا چاہیے اور بالکل کبھی کسی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے، اس لیے کہ جب سورت کا نام آیا آپ کے ذہن میں تو پھر سورت کا مرکزی مضمون بھی اس کے ساتھ آنا چاہیے۔ مطلب مرکزی مضمون ملت ابراہیم کی نمائندہ امت کی تشکیل کی گئی ہے اس کے اندر، چونکہ بہت زیادہ 10 رکوع ہیں، بہت زیادہ مضامین ہیں، تو چند نمایاں مضمون مل کر ایک مرکزی مضمون بناتے ہیں۔ شرک کی قیادت سے بیت اللہ کی جو تولیت ہے وہ چھین کر توحید کی بنیاد پر دین کا قیام کرو، یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ مشرک کسی صورت میں بیت اللہ کی تولیت کے اہل نہیں ہیں، یہ جو ہے یعنی ان سے لڑائی کر کے ان سے بیت اللہ کو چھین لینا، اس کی لیجٹمیسی جو ہے پرووائڈ کی گئی ہے، اس جواز عطا کیا گیا ہے ان کو ایسے، تو ظاہر ہے یہ آگے جا کر یہ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بالآخر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ صرف جو ہے 7 سال کے بعد پھر آپ نے اسی کے اوپر جو یہ آپ کو جو راستہ بتایا گیا اور مکہ کو جو ہے وہ کنکر کرنا، کنکوسٹ آف مکہ جو تھی یہ آپ کی وہ تھی، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ شرک کے پاس اور شرک کے سمبل نہیں ہونا چاہیے اور مشرکوں کے پاس اس کی تولیت نہیں ہونی چاہیے۔ شہادت الناس اور دفاعی جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے عملی نفاذ کی جدوجہد کے مقاصد کو یاد رکھنے کی ہدایت کی۔ دیکھیں جو ہے دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہے شہادت الناس کا فریضہ بھی اور دفاعی جہاد بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کر کے اس کو عملی طور پر اس کا نفاذ کیا جائے کسی سرزمین کے اوپر جو ہے، تو یہ دیکھیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ مضامین جو ہیں یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم مضامین ہیں، اس لیے
کہ یہ وہ مضامین ہیں جن سے آج بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، تو اسلام میں تو کوئی ریاست نہیں ہے، اسلام میں تو کوئی اجتماعیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ دیکھیں قرآن سے براہ راست جو ہے وہ تصادم میں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ ساری باتیں جو آپ بتائی جاتی ہیں، جو کچھ لوگ جو ہے، اور آپ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل بھی ہیں، تو دیکھیں اگر یہ بات صحیح ہو جائے کہ اسلام میں کوئی ریاست نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی تنظیم نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت کے تصور کا جو ہے اسلام، تو دیکھیں گے یہ ساری صورتیں اور یہ ساری آیات اور یہ جو پیغامات جو ہے پھر پہلے بھی ہم پڑھتے رہے اور اب بھی آ رہے ہیں بار بار، تو یہ قرآن میں کہاں جائیں گے؟ ان کو نکال دینا پڑے گا، ظاہر ہے پھر ہمیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا بتائیں، اور آپ اس ویو پوائنٹ سے آپ ضرور آگے بھی چلتے جائیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم جب آگے بڑھتے ہیں، اس صورت کی نمایاں ترین خصوصیت، یہ بڑی منفرد صورت ہے، تو اس کی جو ہے صورت کے جو ہے مرکزی مضمون ہم نے دیکھ رہا ہے۔ پھر اب ہم دیکھ لیتے ہیں صورت کے مضامین کون کیا، 5 6 7 مضامین ہیں اس کے۔ اچھا، پہلا یہ ہے کہ قیامت اور مقصد حیات بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کا ایک موقع ہے، اور قیامت اور بعث بعد الموت اور حساب کی جو ہولناکی ہوگی، ان چیزوں کو عقلی دلائل اور افاقی دلائل سے جو ہے ثابت کیا گیا ہے، اور انسان کے اندر تاکہ جو ہے اصلاح اور ذمہ داری کے شعور بیدار ہو۔ پھر شرک کی فرقی تردید کی گئی ہے۔ دیکھیں اہل عرب کے شرک کو توحید اور قیامت کے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے قرار دے کر اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کائنات کا نظام ایک ہی ہستی ہے جو زندہ و جاوید ہے، وہی چلا رہی ہے، اور شرک جو ہے اس کے ساتھ شریک کرنا محض جہالت ہے اور وہم کی پیداوار ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے مذبذب ایمان پہ تنقید گئی ہے، ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے، ان کی گرفت کی گئی ہے جو فائدہ ہو تو اسلام کے ساتھ آ جاتے ہیں، مشکل ہو تو جو ہے دور ہٹ جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ منافقانہ رویہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کے سبب بنتا ہے، اور حقیقی جو کامیابی ہے وہ ایمان کے اوپر حقیقی ایمانوں کے اندر ثابت قدمی سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد چوتھا مضمون جو ہے وہ ایمان کی تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں بہت شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے اور پرسیکیوشن کا سامنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب مظالم سے یہ جو تم سہ رہے اور جھیل رہے ان سے باخبر ہے، اور بالآخر فیصلہ تو اللہ کی عدالت ہی میں ہوگا، اور یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان آنے والے ہیں تم لوگ سرخرو ہوگے، اور جو شرک و کفر کے علم بردار ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ پھر بیت اللہ اور ملت ابراہیم کے بارے میں پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضمون، یہ ایک پوری لائن دی گئی ہے، اور وہ ہے گجاد لایا گیا کہ بیت اللہ جو ہے یہ تو توحید کا مرکز ہے، جبکہ تم نے اس کو شرک کا گڑھ بنا رکھا ہے، تم خود کو ابراہیم کا وارث کہتے ہو، اور اس کے ملت کے سچے پیروکار جو ہیں ان کو تم نے روک رکھا ہے اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی، اور تم اسی خیانت کی مرتکب ہو رہے ہو۔ اور یہ مسلمانوں کا ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ توحید کا گھر ہے، یہ شرک کا گھر نہیں ہے، تم نے بہرحال اس کو جو ہے واپس کلیم کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کی جو اجازت دی گئی، اذن قتال، یہ پہلی صورت ہے جس میں اذن قتال ہے۔ دیکھیں اذن قتال اور حکم قتال میں فرق ہے۔ اذن قتال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اب اس ظلم کے خلاف جو تمہارے اوپر ہو رہا تھا اس کے جو ہے وہ تلوار اٹھا سکتے اس کے مقابلے میں۔ جو حکم قتال ہے وہ یہ کہ اٹھو نکلو، اور انفروا خفافا وثقالا والی بات ہے کہ اب تم ہلکی ہو جو بوجھلو نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ حکم قتال ہے، اور یہ اذن قتال ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اذن قتال پہلے آیا ہے اور حکم قتال جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بالآخر تمہاری مدد کرے گا جو ہے وہ اگر تم اس قتال جو ہے کے لیے نکل کھڑے ہو گئے تو۔ دیکھیں آخر میں صورت میں مسلمانوں کو مسلمانوں کی اصلی حیثیت امت مسلمہ کی بتائی گئی ہے۔ دیکھیں بتایا گیا کہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، اور جو ہے وہ روحانی صلاحیتیں سب کی سب جو ہے اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، اور وہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس منصب کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تمہارا اصل فریضہ دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر حق کی شہادت دینا ہے۔ اسی لیے تمہارا طرز زندگی، اقوال و اعمال، عادات و کردار
یہ سب کے سب جو ہے اسلام کے عملی پیغام کے اوپر جو ہے نا گواہ ہوں، اور تمہاری جو ہے جسمانی اور ذہنی اور فکری اور مالی سب کی سب جو تمہاری قربان جو ہیں، جو تمہاری کہہ لیں گے صلاحیتیں ہیں، اور تمہارا مال اور تمہاری جان اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس دین کے لیے وقف ہو۔ یہ امت مسلمہ کو بہت پاور اور پیغام دیا گیا ہے آخر کے اندر، اور بہت ہی معروف جو ہے یہ آیات ہے اس کی۔ اب دیکھیں، اب اس کی جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کی کچھ نمایاں خصوصیات بھی ہیں۔ یہ تھوڑا سا تعارف اس کا لمبا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مکی اور مدنی صورت ہے، اور یہ یعنی دو مکس ہے، یہ برزخی اور مخلوط صورت ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے حکم تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو۔ اس صورت میں مکی قریشی قیادت جو ہے اس کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان پہ چارج شیٹ ہے، اور ان کے خلاف قتال و جہاد کا جواز جو ہے نا فراہم کیا گیا ہے۔ لیجیٹمیسی آف وار دی گئی ہے کہ اگر تم لڑتے ہو، بے شک یہ کعبہ ہے، یہ حرم ہے، اس یہاں پہ لڑائی ممنوع ہے، لیکن اگر تم ان کے خلاف یہاں بھی لڑتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ لیجیٹمیسی پرووائڈ کی گئی ہے، کیونکہ یہ مشرک ہے، اور توحید کا گھر جو ہے مشرکوں کے قبضے میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اب مسلمانوں کی نئی جو ہے آگے جو ہے وہ ایک مسلمان اپنی ایک الگ مدینہ کے اندر ایک الگ چھوٹی سی جماعت اور سوسائٹی اور ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا نقشہ بنانے جا رہے تھے۔ اس میں مشرک مکی قیادت اور اسلام قبول کرنے والی مسلم قیادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو ہے وہ زیر تربیت تھی اور پڑھ رہی تھی، ان کا تقابل پیش کیا گیا ہے۔ کمپیریزن آف لیڈرشپ جو ہے نا پرووائڈ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ تو انشاءاللہ ہم جب جائیں گے اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا جو ہے وہ لیڈر توازن پہ کیا کمپیریزن پیش کیا گیا ہے تقابل۔ صورت میں دو قسم کی ولایتوں کا ذکر ہے، توحید کا تصور و ولایت اور مشرکانہ تصور و ولایت جو ہے بتایا گیا ہے، اور دونوں میں بارے میں کیا پھر فرمایا کہ نعم المولا، اور فرمایا وہ بیس المولا، یہ کتنی اچھی ولایت ہے ایک ہے، اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنی بری ولایت ہے۔ تو ان دونوں کا دیکھیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ہلاکت اقوام کے دو اصول بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، اور مہلت کے بعد بھی نہ صورت اللہ تعالیٰ پھر انہیں جو ہے پکڑ لیتا ہے۔ مظلوم مومن مہاجرین کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک یہ مظلوم ہیں، وہ مجبور ہیں، اور جو ہے ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، پرسیکیوٹڈ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور جو مدد فرمائے گا، اور اس راستے میں جو بھی پھر کام آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ فرمایا گیا بیت اللہ اور ملت ابراہیم کا فیصلہ کل مقدمہ پیش کیا گیا۔ بیت اللہ توحید کا گھر ہے، مشرکین اس کے غاصب متولی ہیں، اور مسلمان ہی ملت ابراہیم کے جائز وارث ہیں۔ یہ دراصل قیادت اور تولیت حرم کا شرعی اعلان ہے۔ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے یہاں پہ کہ اگر تمہیں لڑنا پڑے مکہ کے اندر بھی، کعبہ کے اندر بھی، کعبہ کی تو تمہیں جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ جھجک نہ ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو بھرپور مجاہدے کا حکم دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ جو ہے اس طریقے سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے مجاہدہ کرو۔ جہاد اور مجاہدے میں فرق ہے۔ جہاد یہ ہے کہ سٹرگل کرنا، کوشش کرنا، لڑنا، لیکن مجاہدہ یہ ہے کہ جو دوسری طرف سے کوششیں اور جتنی جو ہے وہ تگ و دو اور منظم کوششیں ہو رہی ہیں اس کے جواب میں اسی طریقے سے منظم کوششیں کرنا، یہ جو مجاہدہ ہے۔ شہادہ للناس کا کھلا اعلان کیا گیا ہے کہ تمہارا نام مسلمان ہے، اور دنیا میں حق کی گواہی کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ امت کے ہر فرض کو محض عبادت گزار نہیں بلکہ ذمہ دار گواہ بن کے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے اس دنیا کے اندر، یعنی صرف محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حد تک بات نہیں ہے، ریچولز کی بات، کہ اللہ سے بہت آگے کی ذمہ داریاں جو ہے تمہیں دی گئی ہیں۔ پھر اسلامی ریاست کے مقاصد کی جامع تعریف کی گئی ہے کہ بہت ہی مختصر آیات میں اسلامی اقتدار کا پورا منشور دیا گیا ہے کہ جو اسلامی ریاست حکومت ہوگی وہ اقامت صلاۃ، اطاعت زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا جو بندوبست کرے گی۔ یہ قرآن میں ریاستی ذمہ داریوں کا سب سے جامع بیان ہے۔ اور پھر مذبذب ذہنیت پر براہ راست تنقید کی گئی ہے، جیسے میں نے کہا ہے پہلے بتایا ہے۔ عبادت، جہاد اور اجتماعیت کا ربط بتایا گیا۔ دیکھیں لوگ عبادت آج بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیکیاں کیے جاؤ، باتیں کیے جاؤ، حج کیے جاؤ، عمرے کیے جاؤ، نمازیں پڑھی جاؤ، لیکن باقی جو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے رکھے ہیں دین کے،
اور دین کو قائم کرنے کے ان کے ساتھ زندگی میں کوئی رابط نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بڑا واضح انداز میں بہت اہم بات ہے، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس صورت میں عبادات، جہاد اور اجتماعیت کا ربط بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ان عبادات کو، نماز اور حج اور ان چیزوں کو، جہاد اور اجتماعی نظم کو الگ الگ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ یہ ایک ہی مشن ہے اور یہ سارے اجزاء اس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں جو ہے مجاہدہ کرنے پہ نہیں اکساتی ہے، تو پھر اس نماز کو جو ہے تم بالکل، اس نماز نے تمہیں کاٹ دیا ہے باقی زندگی اسلام کے ساتھ، جو ہے وہ تم بالکل اسلامی زندگی سے کاٹ کے الگ طور پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے جا رہے ہو، جس کو تم عبادت سمجھتے ہو، یہ دراصل عبادت نہیں ہے، یہ ریچولز ہیں، یہ جو ہے وہ کی۔ تو کتنی اہم بات ہے جس میں آج ہم سب، میں اور آپ اور بالعموم معاشرہ سارے کا سارا جو ہے یہ تصور ہے کہ بس نیکیاں کیے جاؤ، اور وہی جو ہے اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے واعتصموا باللہ کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ مسلمان جو ہے تعلق باللہ کی بنیاد پر اپنی جمعیت اور تنظیم کو مضبوط اور مستحکم رکھیں۔ دیکھیں، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جمعیت کو اور اپنی تنظیم کو اور آپس میں اتحاد رکھو اور مضبوط رکھو ان کو۔ شرک کی عقلی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، اس کے لیے عقلی دلائل ہیں، آفاقی مثالیں ہیں۔ مکھی کی مشہور مثال پیش کی گئی ہے جو شرک کی کمزوری کو نہایت مؤثر انداز میں جو بیان کرتی ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایک سوال ہے کہ دیکھیں، جب یہ ابھی ہم نے یہ دیکھیں اس کی صورت کی خصوصیات کو پڑھ لیا ہے، تو اس میں اجتماعیت، نظم، ان کی مضبوطی، جہاد، کعبہ کی تولیت، مشرکین سے واپس لینے، اس کو جو ہے دفاع، اقتدار، عدل، عبادات، اخلاق کا بیان ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں آیا ہے صورت کے اندر؟ تو دیکھیں، یہ وہی ایک تو اس سوال کے ساتھ بھی جڑے ہوئے جب ابھی میں نے آپ کے سامنے رہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، تو بالکل یقینی طور پر قرآن کا بہت بیشتر حصہ اس کو جو ہے وہ بالکل منسوخ عملی طور پر منسوخ کر رہے ہیں اور اس سے بالکل الگ ہو رہے ہیں، اور یہ کسی قسم کا معلوم نہیں ہے یہ اسلام پھر ہوگا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ ان سب کا ذکر اس صورت میں اس لیے آیا ہے، یہ صورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں اور جا رہے مدینہ، کہ ہجرت کے بعد اب اسلام جو ہے محض دعوت نہیں رہا۔ مکہ میں بے شک یہ دعوت ہی تھا، محض دعوت تھا، اب یہ محض دعوت نہیں رہا بلکہ ایک منظم امت بن گیا ہے جسے ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور پھر دین کے اجتماعی قیام کی ذمہ داری ہے جو اس کے فالو کرنے والوں کو، اس کے پیروں کو جو ہے نا سونپی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری ذکر پھر اجتماعیت کا اور نظم کا اور مضبوطی اور جہاد اور دفاع اور اقتدار اور جو ہے عبادات اور یہ سارا جو ہے یہ سب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، اگر یہ چیزیں اس کے ساتھ نہ جڑی ہوئی، یہ سوال ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ قرآن کو اصطلاح پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے جوڑ دی گئی، صورت کا اوورآل ٹون جو نہیں بناتی ہیں یہ ساری چیزیں، کہ کس طریقے سے تم جو ہے مشرکین سے لڑو، کس طریقے سے تم اپنا جو کیپٹل ہے تمہارا اور جو مرکز ہے توحید کا، کعبہ جو ہے، اس کو سمبل ہے، اس کو تم واپس ریکلیم کرنا ہے، اور تم نے پھر کس جہاد کرنا ہے، اور تم نے ذمہ داری کیا ہے دنیا کے اندر۔ تو دیکھیں یہ صورت کی ٹون اس لحاظ سے بہت ہی جو ہے وہ پروفاؤنڈ ہے، بہت ہی زبردست، اس لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ بہت ہی اہم صورت ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ وقت لگایا اس پہ، لیکن جتنا بھی بہرحال یہ بہت اہم، اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ صورت کے اندر کیا مضامین ہیں، اس کے جب فہم ہوگا تو ہم انشاءاللہ اسی توجہ سے اور اسی جو ہے وہ وقت لگا کے صورت کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ دیکھیے، تمام جو باتیں بیان کی اس کا ایک جو خاکہ ہے، اس کا آپ کہہ لیں ویژول ریپرزنٹیشن ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں صورت کے، منکرین توحید، قیامت اور آخرت سے جو ہے ان سے مجادلہ ہے، مجادلہ میں بحث ہے، جو 37 آیات کے اندر، پھر 38 سے 60 آیات جو ہیں، تقریباً 23 آیات ہیں جو یہ سنت الہی بیان کی گئی ہے، جس میں تصادم، حق و باطل کے تصادم، جہاد و قتال، تطہیر بیت اللہ کی تطہیر یعنی پاکی صفائی جو شرک سے، اور ہجرت اور غلبہ دین حق جو ہے، یہ اس کا بیان آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 61 سے 78 تک 19 آیات جو ہیں آخری، وہ خالص اللہ کی عبادات، توحید اور مسلمانوں کو ہدایات جو ہے وہ ہیں اس کے اندر۔ تو یہ اور اس کی تفصیل جو ہے ہم ہر دفعہ جب بھی جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج ہم پہلی 7 آیات کو دیکھیں گے، یا 6 آیات جتنی بھی ہم، تو یا 5 آیات پڑھ سکیں۔ تو ان میں کیا ہے
قیامت اور بحث جو باس جو ہے، باس کا مطلب ہے دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے ریزریکشن، تو اس کے حوالے اور مخالفین کو انذار کیا گیا ہے، اور آیات انفاق و انفس سے استدلال کیا گیا ہے۔ آفاق کا مطلب ہے یونیورس، اور انفس کا مطلب ہے نفس، انسان کا جسم، اس سے جو ہے یہ استدلال جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، یہ بھی اہم ہوتا ہے، آپ اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے اس کو دیکھا کیجئے۔ دیکھیں اگر یہ ایک جو سلائیڈ اور پیج آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن کے تمام سورت کے تمام مضامین آپ کے جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا جو الناس اتقوا ربکم، یا جو الناس، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے حرف ندا ہے، اے ناس لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اتقا یتقی اتقان ڈرنا، ہم یہ تقوی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ ان زلزلۃ الساعہ، ان بے شک زلزلہ، زلزلہ ہم اردو میں استعمال ہوتا ہے جو ہے ساعہ گھڑی، یعنی کہ قیامت، قیامت سا جو ہے وہ قیامت کو، ویسے تو گھڑی کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، تو اسے قیامت ہی ترجمہ کیا ہے اردو میں سے، قرآن مراد جو ہے قیامت ہی ہے۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں الفاظ بہت سادہ ہے۔ یوم، اس دن، ترونہا، ترو، را جرا جو ہے وہ دیکھنا، تم دیکھو گے، ہا اس کو، ہا جو ہے وہی ہے یہ جو سا جو ہے فیمنن ہے، اس لیے ہا آیا ہے۔ یوم ترونہا، تم دیکھو گے، نہیں سوری، یہ کسی اور چیز کی طرف جو ہے ریفر کیا، آگے جانے والی چیز کو ریفر کیا گیا ہے، وہ بھی فیمنن ہی ہے، تزہلو، وہ غافل ہو جائے گی، تزہلو، یہ جو پہلا تا ہے یہ تا تانیس ہے، فیمنن کا ہے، اور آگے لفظ ہے زحل، زال، ہا اور لام، زحل، اچھا یہ اردو میں ظہول جو استعمال ہوتا ہے، لفظ بھول جانا، نسیان جو ہے غافل ہو جانا جو ہے، یہ اردو اچھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظہول کے پردے مطلب نسیان، بھول جانا۔ تو جس دن تم دیکھو جائے وہ غافل ہو جائے گی، تزہلو، وہ غافل ہو جائے گی، زہلا یزہل ظہولا، بھول جانا، یہی ظہول جو ہے ایز اٹ از اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ بھول جائے گی، کون بھول جائے گی؟ کل مرضعۃ، کل مرضعۃ، دیکھیں یہ لفظ تھوڑے مشکل ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کلو ہر ایک، مرضعۃ، اچھا مرضعۃ جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے دودھ پلانے والی۔ اب دیکھو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اردا سے، یہ را، داد اور عین، غذا جو ہے یہ ہوتا ہے دودھ، رضا جسے اردو میں نکلا ہوا ہے، رضائی، رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی کو رضائی بھائی کہتے ہیں نا، تو وہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ تو اس کی جو چوتھی فارم ہوتی ہے ارضا، یردیو اردا، دودھ پلانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے مردعن، دودھ پلانے والا، اور مرضعۃن، دودھ پلانے والی، اچھا یہ تو ٹیکنیکلی اس کے میننگ ہو گئے، دودھ پلانے والا میل، مرضعۃن، دودھ پلانے والی فیمیل، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دودھ پلایا جاتا ہے یہ میل میں نہیں پلایا جاتا ہے، میل کہیں بھی نہیں پلاتا نا، تو اس لیے عربی میں مرضعن سے مراد ہوتا ہے دودھ پلانے والی ہی مراد ہوتا ہے، بایولوجیکل ورلڈ کے اندر جو بھی فیمیل ہے، چاہے جانوروں میں ہے چاہے انسانوں میں ہے، تو اس کے لیے مرضعن استعمال ہوتا ہے، یعنی دودھ پلانے والی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کا جو فیمنن ہے جو ورڈ ہے مرضعۃن، تو اس کا معنی پھر کیا ہوا؟ تو اس کے معنی پھر ہوتے ہیں کہ جب وہ دودھ پلا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہو۔ تو دیکھیں تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی، اب ترجمہ اس کے آگے ہونا چاہیے بریکٹ کے اندر، جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی، دودھ پلانے والی اس حالت کے اندر جب وہ دودھ پلا رہی ہو، تو یہ اس کا اردو میں رضائی اور رضاعت جو استعمال ہوتے ہیں۔ اما، ان ما ہے، یہ ہے ان ما، اس سے جو، ارضعت، اس نے دودھ پلایا، اس نے ارضعت، اس نے دودھ پلایا، یعنی ہر دودھ پلوانے والی اس سے جس نے اسے دودھ پلایا، یعنی جس بچے کو یا جس آف اسپرنگ کو، جس نیو نیٹ کو دودھ پلا رہی ہوگی اس سے وہ غافل ہو جائے گی، یعنی دودھ پلاتے ہوئے غافل ہو جائے گی، اتنا
وہ بڑا زلزلہ ہوگا، اتنی بڑی چیز ہوگی جس کو شیخ نظیم کہا ہے کہ دودھ پلا رہی ہوگی اور اس کو ہوش نہ ہوگا کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں دودھ پلا رہی، اس سے غافل ہو جائے گی. یہ بات بتائی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے. وَتَضَعُ وَتَضَعُ یہ لفظ وضع ہے اور تا جو ہے تانیث ہے، تو تضع وضع جو ہے وضع جو ہے وہ ہوتا ہے گرا دینا، نیچے رکھ دینا گرا دینا. وَتَضَعُ اور وہ گرا دے گی کل ذات حمل، ذات حمل، کلو ہر ایک، ذات حمل حمل والی، یہ ذات والا والی، حمل یہ سارے الفاظ ہیں. اور وہ گرا دے گی جو ہے ہر ایک جو حمل والی، حملہا اپنے حمل کو، ہر ایک حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. یہ سارے الفاظ وہ ہیں. ودا یدو ودون رکھنا، بچہ جنم دینا، گرا دینا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. وضع کرنا اردو میں اسی سے کرتے ہیں، وضع حمل اسی سے پھر ہے، یعنی وضع حمل کر ہو جائے گا اس کا. یہ بات کی کل ذات حمل حملہ، یہ سارے الفاظ سادہ ہیں. وتر الناس، وہ طرح تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، ڈرنک، مدہوش جو ہے سکارا جو تم دیکھو گے. اچھا یہ سکارا کیسے بنا ہے؟ یہ لفظ دیکھیں، سکرا یسکرو سکرتن، نشے میں ہونا، یہ ایک جو ورب ہے، سکرا یسکرو سکرتن، نشے میں ہونا. اب جو سکران جو ہے، نشے میں مبتلا شخص کو سکران کہتے ہیں، کہ فلاں شخص نشے میں مبتلا ہے، مدہوش ہے، وہ انٹاکسیکیٹڈ ہے، اس کو سکران کہتے ہیں. اس سکران کی جمع سکرا ہے. تو انٹاکسیکیٹڈ پیپل، تم دیکھو کہ لوگوں کو دے آر انٹاکسیکیٹڈ، جو ہے سکرا مدہوش ہیں. وما ہم بسکارا، اور وہ جو ہے مدہوش، وہ مدہوش نہ ہوں گے، یعنی حالانکہ نہیں ہوں گے وہ ہرگز مدہوش، وہ مدہوش نہیں ہوں گے. ولیکن لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہوگا. یہ بات ہوگی. ومن الناس، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں، کوئی ایسا بھی ہے، من یجادل فی اللہ، یجادل جو مجادلہ کرتا ہے، فی اللہ اللہ میں. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. جادلہ یجادل مجادلتن جو ہے یہ باب مفاعلہ ہے، مجادلہ مفاعلہ سیم وزن ہے. تو جھگڑا کرنا، باہم جھگڑا کرنا. اور جھگڑا ویسے ہوتا بھی، ایک آدمی جھگڑا نہیں کر سکتا خود میں، ظاہر باہم ہی ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا فریق چاہیے. اسی لیے یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے جس میں مشارکت ضروری ہے. بغیر علم، علم کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، یعنی اسے کچھ بات علم نہیں ہے رب کے بارے میں اور بات کرتا ہے. وہ یتبع، اور وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، کل ہر ایک، شیطان کی، مرید سرکش، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. اچھا یہ جو مرید ہے ساری، شیطان مرید، یہ وہ مرید نہیں ہے جو اردو والا مرید جس میں وہ ارادہ سے ہے، یہ مرید ہے. مرادہ یمردو مرودن. اچھا یہ مرد وہ بھی مرد نہیں ہے جو اردو میں استعمال مرد کہتے ہیں، وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. یہ مردہ ہے، اطاعت سے نکل جانا. لیکن اس میں بھی ایک لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اطاعت سے نکل جانا، سرکشی کرنا. تو جو ہے مرید، اس سے میرے ہوا انتہائی سرکش شخص. صفت میں جو یہ صفت مشبہ ہے تو اس میں بڑا دوام ہے اور شدت ہے، کہ انتہائی سرکش جو ہوگا مرید، وہ مرید ہے. تو اس میں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امرد، جو ہے نوجوان کے لیے، وہ نوجوان جسے جو ہے وہ جس کی ابھی داڑھی کے بال نہ آئے ہوں، نوجوان، تو وہ امرد کہلاتا ہے. نوجوان جو ہے امرد، وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ کوتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہ اس پر، انہو کہ یہ بے شک حقیقت ہے، جو ہے کتبہ یکتب کتابہ لکھنا فرض کرنا دونوں. من تولاہ، جو بھی تولاہ، وہی ہے ولایت، جس کی ولایت، یا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ دوستی کرنا کے معنوں میں آتا ہے نا تولا. ولا جو ہوتا ہے ولایت، دوستی. جو کوئی دوستی کرے گا اس سے، تولا کس سے کرے گا؟ پر کون آیا ہے؟ شیطان. جو کوئی دوستی کرے گا اس سے، یعنی اس کو اپنا ولی بنائے گا، یہ وہ ولایت ہے جو ایک شیطان
جو ہے مرید کی جو ہے ولایت کا ذکر کیا گیا، دو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ذکر کیا گیا۔ تو پہلی ولایت کا ذکر ہے شیطان کی ولایت، من تولاہ، جو اس کی جو ہے دوستی کرے گا اسے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ پھر جو ہے تولا، یہ تولیون دوستی کرنا، اردو میں ولا، ولایت، مولا، موالی، مولانا، یہ ساری سی نکلی ہوئے لفظ ہیں۔ یدلہ، تو اس کو بھٹکا دے گا، وہ یادی ہے، اور اسے جو ہے راستہ دکھائے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا، سعیر جو ہے سار سے ہے، بھڑکتی آگ جو ہے، تو وہ اسے پھر بھڑکتی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ یہ جان لے کہ جو بھی دوستی کرے گا، ولایت جو اپنا ولی بنائے گا شیطان کو، تو پھر وہ اسے بھٹکا بھی دے گا اور اسے عذاب بھڑکتی آگ میں بالآخر پہنچا کے چھوڑے گا۔ کوئی ساتھی ان آیات کی تلاوت، جو ان آیات کی ترجمہ پڑھ دے۔ ساتھی اپنے جو ہے وہ کر دیں اپنا اس کو لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب یہ جو پہلا جو بات بتائی گئی، خوف خدا اور عذاب قیامت کی ہولناکی بتائی گئی ہے، اپنے ترجمے میں دیکھ لیا۔ در حقیقت یہ نسخہ اصلاح ہے، اور یہ جو ناس کا خطاب ہے یہ عام ہے، لیکن اس سے مراد ظاہر ہے مکہ کے متمرد قریش کی عادت ہے، جو قیامت کی تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے اور عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرو، اس نے اپنی عنایت سے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اور اس مہلت کو غنیمت جانو اور اسے فائدہ اٹھاؤ، اور اپنی رحمت اور آفت کے سبب سے وہ گیر ضرور ہے، وہ دیر سے ضرور پکڑتا ہے، لیکن بڑا سخت گیر ہے وہ۔ قیامت کے واقعوں کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہلچل بڑی شدید اور ہولناک ہوگی۔ وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، کوئی مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو۔ تو قیامت کا زلزلہ فرمایا کہ اس قدر ہولناک ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول کر بھاگتی پھریں گی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اولاد کے لیے اور اپنی جو ہے جو آف سپرنگ ہے اس کے لیے ماں کے اندر کتنا شدت اور پوٹنٹ کا جذبہ رکھا ہے مامتا کا۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لیکن اور لوگ جو ہے مدہوش دکھائی دیں گے جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ فرمایا کہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ ہر طرف وہاں پہ افراتفری ہوگی، دوڑ، انسانی سیلاب ہوگا جس کی انتہا جو ہے وہ تصور میں نہیں آ سکتی۔ وہ دن انتہائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے آوان و انصار اور اس کے اخوان و اقربا اور خون کے رشتے ذرا کام نہ آئیں گے، اور یہ منظر ایسا ہے جس کے سامنے انسانی عقل اور تخیل بالکل عاجز رہ جاتے ہیں۔ ان کو انسان پوری طرح مکمل طور پر کمپریہنڈ نہیں کر سکتا کہ کس قیامت کے زلزلے کے وقت اور قیامت برپا ہونے کے وقت کیا صورتحال ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب نہایت ہی سخت ہے، اس کے تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو قیامت کے مناظر کی تفصیل جو ہے مقصود نہیں ہے یہاں پہ کہ جو ہے وہ قیامت کے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خوف اور اس کا جو ہے ڈر جو ہے بٹھانا مقصود ہے، کہ تاکہ انسان ان اعمال اور رویوں سے بچ جائے جو اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کلام کے فوراً بعد اصل مقصد کی طرف جو ہے جو بات پہ جو ہے وہ سلسلہ کلام مڑ جاتا ہے، اور پھر ہدایات و تنبیہ کا سلسلہ آگے جاری رہتا ہے کہ دیکھیں یہ انسان تھوڑا سا اس پہ غور کرے کہ دیکھیں اتنا مشکل وقت آنے والا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس سے منہ موڑیں گے اور سرکشی کی زندگی اختیار کریں گے تو دیکھیں ان کے لیے تو وقت اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو یوں وقت کا اس کا تصور دلایا گیا ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں بغیر علم کی جو حجت بازی کرتے تھے ان کی طرف بتایا گیا ہے کہ کچھ افراد جو ہے یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے بغیر علم کے اور دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اس کی جو صفات تھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، حاکمیت تھی، اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات تھے اس کے بارے میں انتہائی مشرکانہ تصورات رکھتے تھے۔ اسی غلط فہمی کے باعث قیامت کے وقوع کو بڑا جو ہے عجیب و غریب اسے دیکھتے تھے، شک سے دیکھتے تھے۔ اور انہی لوگوں میں، جھگڑالو لوگوں میں ایک نظر بن حارث بھی تھا جو بوسیدہ ہڈیوں کو دکھا کر جو ہے وہ لوگوں کو کہتا تھا، باس بعد الموت کا مذاق اڑاتا تھا اور گمراہ کرتا تھا لوگوں کو، دیکھو لوگوں یہ وہ ہڈیاں ہیں، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ساری ہڈیاں مل کے دوبارہ انسان زندہ بن جائے گا۔ تو ان اعتراض کے پیچھے نہ عقل تھی اور نہ دلیل اور نہ کسی آسمانی سند کی، محض جو ہے وہ ایک مذاق اڑایا کرتے تھے جس کی کوئی بنیاد نہ تھی۔ ایسے لوگ جو کسی منطق اور دانش کے جو ہے تابع نہیں ہوتے، وہ سخت وہ جو سرکش شیطان مردود کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، وہ صرف ایک شیطان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ ہر شیطان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہی اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اور شیطان اس کے ایجنٹوں کی پیروی انسانوں کو گمراہی میں دھکیلنے والی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ ولایت شیطان کا انجام ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ دو ولایتوں کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، ایک ولایت کا ذکر آ گیا ہے جس کی ولایت، یہ جو ولایت شیطان ہے، جن لوگوں کا شیطان ولی ہے ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا۔ شیطان ان لوگوں پر غالب نہیں آ سکتا اس کے مقابلے میں جو قرآن و سنت سے وابستہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کے غلبے سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی جو غلبہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ اس میں آگے بھی ہے بہت یہ لمبی 5ویں آیت بہت ہی طویل ہے، اور جو ہے وہ اس میں ہم اس میں نہیں پہنچ سکیں گے، اس کو نہیں ختم کر سکیں گے۔ اگر ٹوٹی ہوتی تو ورنہ انشاءاللہ آپ تعالیٰ بہت ہم ہوتا انشاءاللہ چلنا تعالیٰ پاتے، بٹ یہ سویلنگ ہے ابو۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اگلے سبق میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ 5ویں طویل آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، اور آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر اس اب تک جو ہے اس صورت کے بارے میں یا جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے پاس سوال ہے، یا اس سے پہلے جو ہے ہم نے ایک ضمن بھی پیش کیا تھا، جو ہے وہ صورت کچھ سوالات تھے پچھلی دفعہ بھی لوگوں کے، جو ہے اگر اس زمین سے متعلق جو قرآن کی آیات کی گنتی کے متعلق تھا اور علم و فواصل سے متعلق تھا، اگر آپ نے اس کو مطالعہ کیا اس سے متعلق بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔